سلف عربی زبان میں گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں سلف سے مراد امت مسلمہ کے وہ تین طبقات جن کی دین پر استقامت کی شہادت اور گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے کہا کہ میری امت کی سب سے بہترین صدی یا میری امت کی سب سے بہترین نسل وہ طبقہ جس میں کہ میں مبعوث ہوا ہوں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تین طبقات ہیں جنہیں لسان نبوت نے خیر القرون قرار دیا کہ امت مسلمہ میں قیامت تک کردار کے، ایمان و یقین کے ہزار نمونے آئیں، لیکن خیر القرون کے مقابلے میں کسی کا ایمان، کسی کا عمل، کسی کا کردار اور کسی کا اخلاق اتنا معیاری نہ ہوگا کہ جو خیر القرون کو چیلنج کر سکے۔ حضرات، خیر القرون کی دین میں، شریعت میں، اور یہ جو تین طبقات ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین یہ دین کے وہ علم بردار ہیں جنہوں نے دین کو بغیر کسی آمیزش کے اس شکل میں اپنایا تھا جو شکل کے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے پیش کی۔ اسلاف کا دین، اسلاف کا تصور دین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا تصور دین، یہ وہ دین ہے اور دین کی یہ وہ شکل ہے جس میں نہ تصوف کی بھول بھلیاں ہیں، نہ معتزلہ کی عقل پرستی ہے، جس میں نہ خوارج کا تشدد ہے، جس میں نہ شیعہ کا غلو ہے، جس میں نہ قدریہ کا انحراف ہے، جس میں نہ فلاسفہ کی بھول بھلیاں ہیں، جس میں نہ بدعت و خرافات کی آمیزش ہے، اور جس میں نہ شرکیات کی معنوی نجاست ہے۔ اسلاف امت یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے جن کا معیار عمل یہ تھا، جن کے دین کو اپنانے کا معیار یہ تھا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں وہی کروں گا جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور اتنا ہی کروں گا جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن باتوں کے کرنے کا حکم نہیں وہ نہیں کروں گا، اور جو حد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی اس سے آگے بھی نہیں بڑھوں گا۔ یہ نعرہ تھا اسلاف میں سے ہر ایک کا، یہ نعرہ تھا صحابہ کا، یہ نعرہ تھا تابعین کا، اور یہ نعرہ تھا تبع تابعین کا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ حضرات، اسلاف امت ان کی منقبت، ان کی فضیلت اس لیے بھی کہ دین کے اولین محافظ یہ تھے، دین کی حفاظت انہوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین اور شریعت کی حفاظت انہی کے ذریعے کی۔ حفاظت قرآن ہو، حفاظت حدیث ہو، روایت حدیث ہو، تدوین حدیث ہو، سبحان اللہ، یہی وہ تین نسلیں ہیں جنہوں نے حفاظت کی، اور قرآن و حدیث کی حفاظت کر کے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اگر یہ نسلیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت نہ کرتی تو پھر قیامت تک کبھی دین محفوظ نہ رہتا۔ اگر اس دور میں، اس زمانے میں حفاظت حدیث کا کام نہ ہوا ہوتا، حفاظت قرآن کا کام نہ ہوا ہوتا، بعد میں آنے والی نسلیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور خون اور پسینے کا آخری قطرہ بھی بہا دیتی، وہ دین کی حفاظت نہ کر پاتی۔ جس دور میں دین کی حفاظت کا تقاضا تھا، دین کی حفاظت کی ذمہ داری انہی تین نسلوں نے ادا کی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ اس طرح حضرات، قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر احسان ہے صحابہ کا، احسان ہے تابعین کا، احسان ہے تبع تابعین کا، احسان ہے ابو بکر و صدیق اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، احسان ہے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کا جنہوں نے حدیث رسول کو مدون کیا، احسان ہے ان محدثین کا، احسان ہے ان فقہاء کا جنہوں نے شریعت کو پوری طرح سے کتابی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضرات، اگر اسلاف کی شان میں گستاخی کا مطلب یہ ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کا مطلب، تابعین اور تبع تابعین کی شان میں گستاخی کا مطلب، اسلاف کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بدترین قسم کی احسان فراموشی ہے۔